بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ایڈوکیٹ افضل بوگرا، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، ابھی ایک بیان جو ہے اخبار کی سرخی وہ میری نظر سے گزری، وہ مریم نواز شریف صاحبہ جو کہ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر ہیں، ان کا بیان تھا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے اور اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ تھے، تو آصف سعید کھوسہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا گیا۔ اب یہ بات کہاں تک سچ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی اسٹیٹ کے جو پلر ہے وہ عدلیہ اس میں سب سے اہم پلر ہوتا ہے، اور عدلیہ اور انتظامیہ اور ہمارا جو ایک خاص طور پہ جو آرمی کا ادارہ ہے، ان کے جو آرمی چیف اور چیف جسٹس سپریم کورٹ، ان دو عہدوں پہ ہمیشہ سے تناؤ کا شکار گورنمنٹس رہی ہیں۔ وہ جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا ہے تب سے لے کے ہمیشہ سے ہی آرمی چیف کی توسیع کی باتیں بھی ہوتی رہی ہیں، توسیع بہت سارے جنرلز نے لی بھی ہیں، جس میں ایوب خان نے ماشاء اللہ لگایا، مشرف نے ماشاء اللہ لگایا، ضیاء الحق نے ماشاء اللہ لگایا، تو یہ لوگ ظاہری سی بات ہے توسیع بھی لیتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کیانی جو ابھی پچھلے 2000 کے بعد، وہ شاید 8 کے بعد آرمی چیف بنے تھے اور 18 میں شاید وہ ریٹائر ہوئے تھے، تو انہوں نے بھی توسیع 2 ٹرم پوری کی، باجوہ نے 2 ٹرم پوری کی۔ بعض دفعہ تو ایسے مزاحیہ جو ایکسٹینشن ہے وہ بھی ہوئی ہیں، جیسے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے ایکسٹینشن لی تھی، تو ان کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ وہ انہوں نے لکھا کہ میں صدر جنرل محمد ضیاء الحق آرمی چیف جنرل محمد ضیاء الحق کو توسیع دیتا ہوں، اس کی مدت ملازمت میں توسیع کرتا ہوں۔ تو یہ کتنے مذاق کی بات ہے، ایسا مذاق دنیا میں یقین کریں کہیں نہیں ہو سکتا سوائے پاکستان کے۔ یہاں پہ آئین کو کوئی آئین سمجھتا ہی نہیں ہے، آئین لوگوں کے لیے ایک کتاب نہیں ہے یار، لوگوں کے لیے ایک راہ ہوتی ہے، اس ملک کی ایک سمت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو آئین کا حلیہ بگاڑا گیا ہے، جو آئین کے ساتھ حشر نشر ہوا ہے، وہ کسی ملک میں نہیں ہوا۔ انڈیا نے اپنا، جب انڈیا آزاد ہوا تو انڈیا نے فوراً 1 سال 1.5 سال کے اندر اپنا آئین بنا لیا۔ پاکستان کا آئین 1973 تک آئین ہی نہیں بنا۔ آپ دیکھیں سن 47 سے لے کے 73 تک تقریباً 25 سال، پاکستان 26 سال آئین ہی نہیں بنا۔ اور کہنے والے تو ہسٹری تو ہمیشہ انصاف کرتی ہے نا، تاریخ تو انصاف کرتی ہے، کہتے ہیں کہ جو شروع کی جو ایک مقننہ بنی ہوئی تھی، وہ سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ انڈیا سے مائگریٹڈ تھے، اور ان کی کوئی اپنی کانسٹیٹیونسی پاکستان میں تو تھی نہیں جہاں سے وہ الیکشن لڑتے اور وہ آگے اسمبلیز میں آ جاتے۔ تو انہوں نے آئین دانستہ ڈیلے کیا کہ آئین بن گیا تو ہماری جاب تو ختم ہے، تو اس کو ڈیلے کرو۔ اور اس کے بعد جو آئین 1958 میں ایوب خان، 62 میں، اور اس کے بعد جو یہ آئین میں کیا کرتے تھے، صرف نام چینج ہوتا تھا ہمارے ملک کا، کبھی اس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا دیتے تھے، کبھی اس کو خالی جمہوری پاکستان دے دیتے تھے، اور ایسا بھی مذاق ہوا ہے، آپ یقین کریں، ہسٹری میں آپ پڑھ کے دیکھیں، ایسا بھی مذاق ہوا ہے کہ آئین دیتے ہوئے ایوب خان نے لکھا کہ میں صدر پاکستان جنرل ایوب خان پاکستان کو آئین دیتا ہوں۔ افسوس، صد افسوس، یہی حشر 2099 میں بھی ہوا ہے، اور ہماری عدلیہ کے سر پہ ہوا ہے، اور عدلیہ نے مشرف کو آئین میں ترمیم کرنے کے لیے، سب سے پہلے میں آپ کو چیز بتا دیتا ہوں، اگر آپ نے کسی قانون میں ترمیم کرنی ہے تو جو آپ کی اسمبلی ہے، اگر فیڈرل قانون میں ترمیم کرنی ہے، وفاقی حکومت نے کسی قانون میں ترمیم کرنی ہے، تو اس کو سمپل میجورٹی سے قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے بل کو پاس کروانا ہوتا ہے، اور اگر کسی صوبائی اسمبلی میں ترمیم ہونی ہے تو وہ بھی سمپل میجورٹی سے وہ ترمیم ہونی ہے، اور اگر آئین میں ترمیم ہونی ہے معذرت کے ساتھ، اگر آئین میں ترمیم ہونی ہے تو وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہونی ہے، اور وہ آئین میں ترمیم صرف وفاقی گورنمنٹ کرتی ہے، اور وہ قومی اسمبلی اور سینٹ کی دونوں
جو ہاؤسز ہیں ان میں 2/3 میجورٹی ہوگی تو آئین میں ترمیم ہوگی، اتنی مشکل پہ ترمیم ہے۔ لیکن ہماری عدلیہ کے کیا کہنے، شاباش تو عدلیہ کو دینی چاہیے کہ وہ عدلیہ نے پرویز مشرف کو ایک اکیلے بندے کو آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار دے دیا، اور وہ لیگل فریم ورک آرڈر LFO اور پتہ نہیں کیا کیا لے کے وہ آ گیا، اور اس نے منمانی کی اور اپنی حکومت کرتا رہا، 8-9 سال کرتا رہا۔ یہی حال ہماری عدلیہ کا ہے کہ جو قانون پارلیمنٹ جو قانون بناتی ہے، یعنی کہ پارلیمنٹ وفاقی حکومت اور قومی اسمبلی اور سینٹ جو ہے ہمارا ادارہ، 2 ہاؤسز جو قانون بناتے ہیں مل کے، وہ قانون ایک جج، 2 جج کا بینچ، 3 جج کا بینچ، وہ اس کو سمپل اپنے ججوں کی سمپل میجورٹی میں اس کی من مانی تشریح کر دیتا ہے۔ 62-63 کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ اسی طرح عدلیہ جو ہے وہ 62-63 میں کسی کو فار لائف ٹائم بین کر دیا، کسی کو چند سالوں کے لیے بین کر دیا، اور اپنی من مانی تشریح کرتی رہی۔ کبھی 35-40 بندوں کو بحال کر دیتے ہیں، اور کبھی 35-40 بندوں۔ ابھی جو پنجاب اسمبلی میں PTI کے لوگ تھے، ان کا ووٹ کنسیڈر نہیں کیا اور ان کو ڈسمس بھی، وہ ڈسکوالیفائی بھی کر دیا۔ تو یہ اس طرح کا حالات تو ہماری عدلیہ کر رہا ہے، تو یہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے تو کیا کریں گے؟ کون سا جج تھا جو ایکسٹینشن کے خلاف رہا ہے؟ ہمیشہ سے ایکسٹینشن لیتے بھی رہے ہیں، لوگوں کو دیتے رہے ہیں، ویلیڈیٹ بھی کرتے رہے ہیں۔ تو یہی حال وہ آصف سعید کھوسہ صاحب نے اگر ایکسٹینشن مانگی ہے تو ضرور مانگی ہوگی، کیونکہ ان کو تو اپنے مفادات عزیز ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں آپ دیکھیں کہ کسی بھی ملازم کی جو مدت ملازمت ہے، کسی بھی محکمے کے جو ملازم رہتا ہے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک، 22ویں گریڈ تک، وہاں ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے وہ ہے 60 سال۔ 60 سال کی عمر کو پہنچ کے وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ عدلیہ کے ججز انہوں نے خود سے قوانین بنائے ہوئے ہیں، جو انہوں نے کیس پہ فیصلہ دیا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کی عمر سپریم کورٹ کے ججز نے 65 سال کر دی ہوئی ہے۔ کیا یہ عوام کے مفاد میں کی ہے 65 سال عمر، یا اپنے مفادات میں کی ہے؟ ظاہر سی بات ہے اپنے مفادات ہیں۔ پھر اس سے آگے دیکھیں، ظلم دیکھیں پاکستان کی عوام کے ساتھ۔ جو بھی بندہ پاور میں آتا ہے ہمیشہ وہ اپنا ہی مفاد دیکھ کے چلا جاتا ہے۔ عوام کے ساتھ مزید ظلم یہ کہ انہوں نے اپنی جو ریٹائرمنٹ کے بعد کے جو ان کے لگژریز ہیں، جو ان کو مراعات ملتی ہیں، وہ انہوں نے کئی گنا، شاید کئی 100 گنا انہوں نے بڑھا دی ہوئی ہیں۔ تنخواہیں بڑھی ہوئی ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد کی شاہانہ لائف، فار لائف ٹائم ان کو گارڈ ملتا ہے۔ کیوں ملتا ہے بھائی؟ آپ کو گارڈ کی کیا ضرورت ہے؟ گارڈ آپ کے کیمپ باہر لگے ہوتے ہیں، پولیس والا بیچارہ بیٹھا ہوتا ہے، کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ نے اچھا عمل کیا ہے، اگر آپ نے اچھے فیصلے کیے ہیں، اگر آپ نے عوام کو ریلیف دیا ہے، عوام کو انصاف فراہم کیا ہے، تو آپ کو تو گارڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے گارڈ کی؟ تو یہ حال ہے پاکستان کی عدلیہ کا، اور یہ پاکستان کی عدلیہ ہر طرح کے برے کاموں میں، ہر طرح کے برے ایکٹیویٹیز میں ملوث رہی ہے، اور ذاتی طور پہ بھی بہت سارے ججز کے بہت سارے جو کارنامے ہیں، جو خفیہ کارنامے ہیں، وہ بھی منظر عام پر بہت سارے آ چکے ہوئے ہیں۔ ابھی حال ہی میں وہ ثاقب نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میرا جو واٹس ایپ ہے وہ ہیک ہو گیا ہے۔ وہ بھائی ہیک ہو گیا ہے تو اگر اس میں کچھ نہیں ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہیک ہو گیا تو ہونے دو، چلو پہلے مان لیا کہ ہیک ہو گیا ہے۔ پھر کہتا ہے ثاقب نثار، ابھی یہ اپنے کالم میں جاوید چودھری نے بھی کوٹ کیا ہے کہ ثاقب نثار کہتا ہے کہ اس نے FIA کو سائبر کرائم کے ذریعے اپلیکیشن دے دی ہے، کمپلین کر دی ہے، اگر پتہ چل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو جس نے ہیک کیا ہے اس سے اللہ پوچھے گا۔ تو ثاقب نثار تم سے اللہ نہیں پوچھے گا، جو تم لوگوں کی عزتیں اچھالتے رہے ہو، لوگوں کو عدالتوں میں بلا بلا کے توہین کرتے رہے ہو، لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے رہے ہو، اور معزز لوگوں کی عزت تباہ کرتے رہے ہو۔ تمہاری وجہ سے کئی لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوئے ہیں۔ تم جا کے ایک جج بیچارہ جو سیشن جج تھا سندھ کا، اپنی کورٹ میں وہ سماعت کر رہا تھا، اور اس کا موبائل کہیں ٹیبل پہ پڑا تھا جو کہ وہ سن میں نہیں رہا تھا۔ تمہیں تو بڑا شوق تھا نا ثاقب نثار میڈیا میں آنے کا،
بہت تم میڈیا لے کے سارے چلتے تھے، دورے کرتے تھے. کون سا جج دنیا میں دورے کرتا ہے؟ مجھے صرف یہ بتا دو. دنیا کے ایس او پیز تو یہ ہیں کہ دنیا کا میں ججوں کے لوگوں کو اپنے ملک کے ججوں کے ناموں کا بھی پتہ نہیں ہوتا. شکلیں تو بڑی دور کی بات ہے، شکلیں بھی نہیں پتہ ہوتی. نہ وہ عوامی تقریبات اور عوامی اجتماعات میں جاتے ہیں. تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تم لوگ صرف اور صرف اپنے مفادات میں ملک بھی داؤ پہ لگا دیتے ہو. ابھی جو تم لوگوں کے فیصلوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، وہ کیا کس کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ تم لوگوں کی وجہ سے کیا ہوا ہے. تو یہ جا کے اس سیشن جج کو بھری عدالت میں اس کی انسلٹ کر کے آ گیا. وہ بیچارہ ریزائن کر گیا. تمہیں اس کا اختیار کس نے دیا ہے؟ کون سا ایسا محکمہ ہے جو اپنے کسی اعلیٰ افسر کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ جا کے اس طرح کا ایٹیٹیوڈ کرے؟ آپ محکمانہ کارروائی کرتے نا، کیوں نہیں کی؟ محکمانہ کارروائی کرتے، آپ اس کو بلاتے، اس سے بات کرتے، محکمے کے ذریعے اس کو اگر اس نے کوئی وائلیشن کی ہے تو ضرور اس کو سزا دیتے. لیکن آپ کون ہوتے ہیں اس کا موبائل اٹھا کے ٹیبل پہ مارنے پہ لوگوں کے سامنے؟ وہ بیچارہ عزت دار بندہ تھا، چپ کر کے وہ ریزائن کر گیا. تو یہ تم نے حساب نہیں دینا، اپنی مراد لے رہے ہو. اب تم کہتے ہو لوگ تمہاری عزت کریں. میڈیا کو تم کہتے ہو کہ میڈیا لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. یہ بھی جاوید چودھری نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ ثاقب نثار نے کہا کہ میڈیا لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور ثاقب نثار کی اچھی چیزیں نہیں بتاتا. تم نے اچھی کوئی چیز کی ہو تو بتائے نا لوگوں کو. تم خود بتاؤ تم نے ایسا اچھا کام کیا کیا. اپنے محکمے میں کوئی ریفارمز لے کے آئے ہو؟ عدلیہ میں کوئی ریفارمز لے کے آئے ہو؟ جو 50 سالوں سے 30 سالوں سے کیس پینڈنگ ہے ان کے سننے کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ تم کہتے ہو کہ جی میں نے 69,000 یا 70,000 درخواستیں جو کیسز ہیں وہ نپٹائے. تو تم تنخواہ کس کی لیتے تھے؟ تم بتاؤ نا ثاقب نثار، تم بتاؤ تم تنخواہ کس چیز کی لیتے تھے؟ تمہیں دورے کرنے کی تنخواہ دیتے تھے یا تمہیں پولیٹیکل کیسز سننے کی تنخواہ دیتے تھے؟ تم وہ جو نپٹائے ہیں ان میں پتہ نہیں تم نے کتنا مال کھایا ہوگا. تمہارے چہرے سے، تمہاری شکل سے تم کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو اور صرف یہ دیکھو کہ تم ثاقب نثار نہیں ہو، تم کسی اور بندے کو دیکھ رہے ہو. اپنی شکل دیکھو تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ تمہاری شکل پہ کتنی لعنت برستی ہے. تم کس طرح کے انسان ہو جس کو اللہ نے اتنا بڑا عہدہ دیا ہو، جس کو اتنا بڑا اہم منصب پہ فائز کیا اور وہ انصاف نہ کر سکے نا. تو بہتر ہے تو وہ ریزائن کر جائے. تم ریزائن کر جاتے نا اگر تم پہ کوئی دباؤ تھا. تم تو کہتے ہو میں کسی کا دباؤ لیتا ہی نہیں، اور نہیں لیتے تو پھر باعث حضرت علی کافر کے ساتھ جنگ کر رہے تھے اور حضرت علی اس کافر کے اوپر سینے پہ چڑھ کے بیٹھے تھے اور وہ نیچے تھا اور اس نے نیچے سے حضرت علی کے چہرے پہ تھوک دیا. تو حضرت علی نے اس کو فوراً چھوڑ دیا، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ پہلے اسلام کی اور کفر کی جنگ تھی. اب میں اگر اس کو کچھ بھی ماروں گا تو یہ میری اور اس کی ذاتی جنگ ہوگی جی. تو میں اس سے ذاتی جنگ نہیں لڑنا چاہتا. تمہیں اتنا بڑا اللہ نے منصب دیا تو یہ تم نے انصاف کیے ہیں لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی عزتیں اچھالتے رہے ہو. تو یہی حال ہے عدلیہ کا. اور یہ اگر کھوسا صاحب بھی اسی بس کے مسافر تھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے یہ تگودو کی ہوگی. لیکن ایک سلام ہے نواز شریف کو، اس میں کوئی شک نہیں. یہ میں آج ڈنکے کی چوٹ پہ بات کروں گا. ایک سلام ہے نواز شریف کو آج تک وہ جتنی دفعہ بھی پرائم منسٹر بنا ہے اس نے کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دی. اسی کی بیسس پہ اس کی گورنمنٹس بھی جاتی رہیں، اس کی گورنمنٹ ختم ہوتی رہیں، وہ جیلوں میں جاتا رہا، وہ اس کو پابند سلاسل کیا جاتا رہا. لیکن سلوٹ ہے نواز شریف کہ تو نے کسی بھی آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دی. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کا یہ ویلاگ ختم کرتے ہیں. اگر آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.